دیکھیے آج کا دن رکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم بلوچ خواتین کے مسائل کو دیکھ سکیں، جہاں وہ دوہری جبر کا شکار ہے۔ ایک طرف سماجی اس کو جبر کا سامنا ہے، دوسری طرف ریاستی جبر کا سامنا ہے، اور ہم نے اس دن کا انعقاد تقریباً 4 سال پہلے شروع کیا جب اور ہم اس بات کو ماننے والے ہیں کہ کسی بھی جگہ میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی وہاں اس جگہ میں آنے والی تبدیلی کا انحصار انہی پر ہوتا ہے۔ تو بلوچ خواتین کا مسئلہ اس ملک کے دوسرے خواتین کے مسئلے سے بہت زیادہ منفرد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بلوچ تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ 200 سالہ بلوچ تاریخ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے موجودہ حالات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج بلوچستان میں جو بلوچ عورت ہے ان پر سب سے زیادہ جو ظلم ہے وہ ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں بلوچ مرد جبری گمشدگی کا شکار ہے، تو اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیویاں بھی نیم بیوہ زندگی گزار رہی ہیں، ان کی مائیں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ استحصال ہے، یہ وہ نام ہے جن کو آج تک ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج بھی بلوچ عورت نے اپنے قومی جدوجہد کے لیے اپنے نام گمنام وہ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج ذاکر مجید کی ماں کا اصل نام ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، راشد حسین کی ماں کا اصل نام ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ سیما اور فرزانہ کو ہم جو ہے نا صرف اور صرف شبیر اور ذاکر مجید کی بہنوں کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پہچان کو ختم کر کے بلوچ قومی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے جس میں بلوچ عورت کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، ان پر غیر انسانی تشدد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ریلی کا سب سے بڑا مقصد ماحل بلوچ اور اس جیسے تمام عورتوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے کہ کس طرح ایک عورت کو جو ہے نا فیک ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، اسے 25 دن سے وہ ریمانڈ میں ہے۔ ایسا کون سا ریمانڈ ہے؟ وہ ایک مظلوم عورت ہی، اس کے 2 بچیاں یہاں پہ موجود ہے، اس کی بیوہ ساس یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بلوچ عورت کا مسئلہ سماجی اور ریاستی دونوں دوہری جبر کا شکار ہے۔ جب تک ریاست میں بلوچ سماج کے لیے تبدیلی نہیں آئے گی تب تک بلوچ عورت اسی طرح پسی رہے گی، اور بلوچ عورت کو آگے بڑھنا ہوگا، اور جو وہ 5% جو ہے نا اپنی سماجی تبدیلی میں ایک حصہ دے رہی ہے اس حصے کو سب سے زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی اس جبر کا شکار ہے۔ اگر ہم اپنا حصہ نہیں دیں گے، اگر ہم جو ہے نا جو ہمارے مرد افراد ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمارے لیے بھی بولنے والا اور ہمارے لیے بھی جدوجہد کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آج کا یہ دن ان تمام خواتین کے نام ہے جن کے حوصلے نے، اور میں یہ کہوں گی کہ بلوچ عورت کو ہمیشہ کمزور کہا گیا، اس کے آنسوؤں کو لے کر اس پر جو ہے نا قصیدے جاڑے گئے۔ یہ نہیں ہے، وہ مضبوط ہے، اور اس کے آنسو بھی اس کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اگر وہ 50 دن یہاں دھرنا دے سکتی ہے، اگر ایک ماں 14 سال تک اپنے بیٹے کا انتظار کرنے کے بعد بھی پاگل نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس کی مضبوطی ہے۔ اگر وہ 14 سال بعد بھی انصاف کے لیے سڑکوں پہ آتی ہے تو یہ اس کی مضبوطی ہے۔ اور اگر ایک ماناس جیسی ماں جس کے 2 بیٹوں کو شہید کرنے کے بعد اس کی مظلوم معصوم جو بہو ہے اس کو بھی جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، وہ تب بھی جدوجہد نہیں چھوڑتی ہے، تو وہ اس سماج میں، بلوچ سماج میں سب سے حوصلہ مند سیاسی ورکر کہلائی جائے گی۔ تھینک یو۔